جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ مخمل کے گدے پر سونے والوں کے خواب ننگی زمین پر سونے والوں کے خواب سے مختلف نہیں ہوتے، تب سے خدائی انصاف پر مجھے پورا اعتماد ہو گیا ہے۔ محبت دل کے صحرا میں ایک سرسبز و شاداب قطع زمین ہے، جہاں فکر کے قافلے نہیں پہنچ سکتے۔ تمہاری شادمانی دراصل تمہارا غم ہے، جسے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھنا بھی ملاقات کی ایک شکل ہے، اور بھلا دینا بھی تجرد کی ایک صورت۔ جب دو آدمی کسی مسئلے پر بحث کیے بغیر متفق ہو جائیں تو ثابت ہوتا ہے کہ دونوں بے وقوف ہیں۔ دنیا میں انہی لوگوں کی عزت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے استاد کا احترام کیا۔ اگر کوئی صرف تجربوں سے ہی دانشمند بن جاتا تو لندن کے عجائب گھر کے پتھر اتنی مدت کے بعد دنیا کے بڑے بڑے دانشمندوں میں سے زیادہ دانشمند ہوتے۔ جو شخص اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا وہ معراج انسانی سے گھرا ہوا ہے۔ اپنی صحت و تندرستی کے لیے شام کو فٹ بال، ٹینس اور پولو کھیلنے والوں، تم دیہاتوں میں جا کر ان کسانوں کا ہاتھ کیوں نہیں بٹاتے جن کے جسم محنت کی زیادتی سے چور چور ہے؟ انسان پاگل ہے کہ وہ ایک جو پتا یا چونٹی تک تو بنا نہیں سکتا مگر بیسیوں کو خدا بنا لیتا ہے۔ کسی کو نصیحت نہ کرو کیونکہ بے وقوف سنتا نہیں ہے اور عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں۔ جب تک تم بنی نوع انسان میں سے حب الوطنی نام کی چیز نہیں نکال پھینکو گے تب تک دنیا میں کبھی امن قائم نہیں کر سکو گے۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا کام ہے۔ چاند کے بغیر رات بیکار ہے اور علم کے بغیر ذہن۔ خاموش اور کم گو آدمی کا ہر جگہ اور ہر وقت استقبال ہوتا ہے۔ زندگی اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے بارے میں نہیں ہے، زندگی اپنے آپ کو بنانے کے بارے میں ہے۔ کسی عاشق اور کسی متعصب سے بحث نہ کرو کیونکہ عاشق کے پاس ایک اندھا دل اور متعصب شخص کے پاس بند دماغ ہوتا ہے۔ جو کر سکتا ہے کرتا ہے، جو نہیں کر سکتا پڑھاتا ہے۔ طاقت کسی فرد کو بدعنوان نہیں بناتی، تاہم اگر احمق اقتدار میں آئے تو وہ طاقت کو بدعنوان بناتے ہیں۔ جب کوئی آدمی شیر کو مارنا چاہتا ہے تو وہ اسے کھیل قرار دیتا ہے، جب شیر اسے مارنا چاہتا ہے تو وہ اسے درندگی کہتا ہے۔